أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أهل الحديث رسولا مفروضا. دیکھیے جناب، حدیث پیش کی تھی انہوں نے. پہلے تو میں حوالہ بتا دوں کہ جو آپ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے کہا تھا، مسلم کی حدیث 5763، ترمذی کی حدیث 3081، ابو داؤد کی حدیث 2690 اور مسند احمد کی حدیث 203 اور 216، یہ تمام یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کون سی؟ میں بھی بعد میں پڑھوں گا، حضرت عمر کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا، جو آپ نے مسلم کی روایت پیش کی ہے اس میں دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وہ خوشی کی وجہ سے کہنے لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح. اس نے غلطی کی، گناہ کیا، کفر کیا. اس کا یہ کلام سنو اتنی بڑی تعریف سنا یار، بات پھر بولنے لگا کیا عجیب بات ہے. یہ کلمہ کفر کا کلمہ ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ کلمہ کفر ہے جو زبان سے نکلا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اخطا من شدت الفرح، وہ اس نے خوشی کی وجہ سے غلطی کی، ایک ایسا کلمہ کفر زبان سے ادا کیا. اس کی نیت نہ تھی. انما الاعمال بالنیات، میرے نبی نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے آپ کا اس حوالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے بڑی جلدی سے مانگی تھی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ، جس میں لکھا ہے ابن عربی کافر، زندیق، منافق، کافر. پی گئے اس کو سارے کے سارے. ابھی تو چائے پی ہے تو اس حوالے کو تو نہ پیے. وہ حوالہ تو ہمیں دے دیں کہ وہ ہوا کیا تھا. آپ کے اپنے گھر کی کتاب تھی، آپ کا بولے نہیں، آپ کے اپنے گھر کی کتاب تھی، حنفیوں کی کتاب اٹھائی. ابن تیمیہ نے اس کو کافر کہا ہے. اگر کسی نے تعویل کی ہے کسی حدیث نے اس کی کلام کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے تھے اور ویسے تھے، تعویل کر جاؤ. لیکن ہمارے نزدیک ابن عربی اور اس کے ساتھی فرعون جیسے کافر، شداد جیسے کافر، ان کا ٹھکانہ جیسا کہ حنفیوں کی کتاب میں لکھا، وہ کتاب بھی دے دے مجھے. جہنم کے آخری درجوں میں جو یہ کہے کہ اللہ بھی وہی اور بندہ بھی وہی، جیسا کہ احمد رضا خان صاحب نے لکھ دیا کہ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے صحیح ہے، اور آپ کے محمد یار گڑی نے لکھا کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان نہیں. کائنات میں اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں، جو کفر آپ کے بریلویوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا. آپ کہتے ہیں جی یہ آپ نے مجذوب کی بات کی تھی کہ حضور مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ کیا سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا؟ اور یہ دجال شریعت محمدیہ کا مقابلہ کر رہا ہے. شریعت محمدیہ میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ان یکون لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. اور یہ مجذوب کہہ رہا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں. یہ مجذوب کہاں سے آیا سچا؟ یہ تو دجال مجذوب ہے. آپ کے احمد رضا کہتے ہیں سچا مجذوب وہ ہے کہ جو شریعت محمدیہ کا مقابلہ نہ کرے. یہ تو کہہ رہا میں اللہ کی بیوی، میرا خامد حی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والا. تو یہ سچا مجذوب نہ ہوا، یہ تو دجال مجذوب ہوا.
اور دیکھو مجذوب کہتے ہیں پاگل کو جس کو کچھ پتہ نہیں، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، نہ نماز نہ روزہ، ایسا مجذوب ہے. کہتے ہیں اس کی زیارت کو جاتے ہیں، زنانہ وضع رکھتے ہیں، عہد پڑتا ہے بادشاہ اور قاضی، چیف جسٹس اور اکابر سارے علماء جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں کہ جی دعا کیجیے. اور جو مجذوب ہو پاگل ہو ان سے دعائیں کرواتے ہو، اور جائے بھی تمہارا چیف جسٹس اکابر مولوی سارے پیر بزرگ اکٹھے ہو کر ایک پاگل کے پاس دعا کے لیے جائیں. اور وہ اتنا عقل مند تھا، کہتا میں دعا کے قابل نہیں، لیکن لوگ آہوزاری کرتے رہے تو لیکن اس نے پھر دعا کرنی شروع کی کہ یا می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ پاگل تھا، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. یہ یعنی دجالہ پن ہے، دجل ہے، یہ جگلری ہے کہ آپ ایک اچھے بھلے آدمی کو یہ کہہ کر کہ یہ مجذوب ہے اور کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ کی بیوی بھی بنتا ہے. پھر بات بھی اتنی پکی ہوئی کہ جو ہی اس نے کہا می برسائیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے، اللہ نے فوراً می بھی بھیج دیا. ایسا پاگل تھا، ایسی عقل مندی والی باتیں کرتا تھا اور تھا پاگل. یہ عجیب، میں نے آپ کی منطق سنی ہے، آج تک یہ منطق میں نے نہیں سنی. تو جناب میں نے احمد رضا صاحب کا حوالہ پیش کیا تھا اور میں ڈرتا ہوں اس حوالے کو پیش کرنے سے کہ اس کے آگے وہ کچھ لکھا ہے کہ ہم ہمت نہیں رکھتے نہ اس کے پڑھنے کی اور نہ اس کے سننے کی. میں لعنت کرتا ہوں اس آدمی پر جو ایسا عقیدہ رکھے، جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میں اب یہ حوالہ پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، ورنہ اگر میں آپ کو یہ آگے پڑھ کر سناتا اور لوگ یہ سی ڈی اور ویڈیو دیکھتے اور سنتے، لوگ کیا کہتے کہ بریلویوں کا یہ ایمان خدا کے بارے میں. اور اس حوالے کو ٹچ بھی نہیں کیا. اشرف صاحب نے، شوکت صاحب نے اس حوالے کو ہاتھ بھی نہیں لگا. کتاب منگوائی تھی بڑی شوق سے اور پلٹ کر بند کر کے رکھ دی، کیونکہ اس کے پیچھے نام لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب. اتنے بڑے اعلیٰ حضرت، سب سے بڑے حضرت، اور اندر کرتوت دیکھو کہ اللہ کے بارے میں یہ کچھ لکھا ہوا. اس کی اچھی طرح فوٹو کھینچو اس کتاب کی، کیونکہ یہ ملتی نہیں ہے جلدی کتنی جلدیں ہیں اور 4-5 ہزار اس کی قیمت ہے. تم بھی کھینچ لو اس کی فوٹو اچھی طرح کہ دیکھو اس میں اللہ کے بارے میں. خود پڑھنا، یہ لوگ جو ویڈیو دیکھیں وہ خود پڑھیں. اللہ کی قسم ہے مجھے رونا آتا ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں، لوگوں کے سامنے بیان کروں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 745، اور آگے دیوبندیوں کے جھوٹے خدا اور بڑے بڑے لوگوں کے جھوٹے خدا. لہذا میں ہمت نہیں رکھتا کہ اس حوالے کو پورا کر سکوں. میرا دعویٰ یہ تھا کہ بریلوی اللہ کے گستاخ، اور میں نے ثابت کر دیا اور بریلویوں کی کتاب سے ثابت کیا اور بریلویوں کے مولوی کا فتویٰ بھی بتلایا کہ یہ کہنا کہ مرزائیوں کا خدا جدا ہے، اہل دیوبند کا جدا ہے، بریلوی کا جدا ہے، یہ تو 2 خداؤں والا عقیدہ ہے جو ہمارا نہیں تھا. ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا. بریلوی کہتا ہے ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہو سکتے. لہذا جو احمد رضا صاحب نے اہل حدیثوں کے خدا، وہابیوں کے خدا کی علیحدہ ڈیفینیشن کی ہے اور دیوبندیوں کے خدا کو علیحدہ لتاڑا ہے، اس کو گالیاں نکالی ہیں. یہ سیدھی میرے خدا کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو بھی کچھ نہ کہو، یہ تمہارے سچے معبود کو برا بھلا کہیں گے. اور آپ دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے سچے خدا کو جس پر ان کا ایمان ہے، ان کے خدا کے بارے میں جو آپ کا بھی خدا ہے، ایسی باتیں لکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ من هذه الخرافات. اللہ کی پناہ ایسے کلام سے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو تکمیل تک پہنچا سکوں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی گستاخی اتنی عیاں ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی آدمی اس میں شک تک کر سکے. جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے وہ اپنی آنکھوں سے اس عبارت کو پڑھ لیں گے. میں یعنی یہ اس بات کے باوجود کہ نقل کفر نہ باشد، کسی آدمی کا نقل
کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات بہت بلند ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اپنی زبان سے وہ گندے کلمات ادا کریں کہ جس کو کوئی مؤلف لکھ دیا اپنی کتاب میں۔ لہذا ہمارا جو دعویٰ تھا وہ الحمدللہ ثابت ہوا کہ بریلوی اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، انہوں نے جگہ جگہ پر گستاخی کی، اور اتنی بڑی گستاخی کی جو گستاخی یہودیوں نے بھی نہیں کی، جو گستاخی عیسائیوں نے بھی نہیں کی، قادیانیوں جو دائرہ اسلام سے خارج تھے انہوں نے بھی نہیں کی۔ یہ فوائد فریدیہ ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ کشتی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کشتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اور بچھاڑا اس لیے کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی اس لیے بڑے نے بچھاڑ دیا۔ آپ رب سے کشتی کریں، آپ رب سے 2 سال چھوٹے بنیں، اور آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں، اور آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عاشق بھی بنتے رہیں، تو ایسے عشق سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو اس حوالے پیش کرنے میں ایک گستاخی ہوئی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں کہ کہیں اس کفر کو جو انہوں نے نقل کیا ہم اس کو نقل کر رہے تھے، کہیں اس کے بدلے میں اللہ کو ہمیں پکڑ نہ لے۔ تیری توحید کو پھیلانا مقصود تھا، اہل باطل کی باطل چیزوں کو دکھلانا مقصود تھا، جو ہم حوالے کو تکمیل نہ کر سکے اور ویڈیو کے سامنے وہ حوالہ رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شاہ صاحب قبلہ میری معلومات پر توجہ نہیں فرما رہے ہیں، اور زائد جو باتیں ہیں ان کو ساتھ ایڈ کر کے ایک تقریب کو جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مناظرے کا معنی ہوتا ہے کہ 2 فریقوں کا حق کی تلاش کے لیے جو ہے وہ متخاصم توجہ کرنا ہے امر کے اندر، جبکہ شاہ صاحب قبلہ وہ یابس لاتے ہیں اور انتہائی غیر محتاط قسم کا کلام جو ہے وہ وارد کرتے ہیں۔ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت واضح طور پر ان سے سوال یہ ہوا کہ سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے، امام احمد رضا نے سچے مجذوب کی یہ پہچان بتائی کہ شریعت مطالعہ کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ پھر جب سید سہاگ کے بارے میں وہ ارشاد فرمانے لگے تو ان کے بارے میں ان کا جو ایک شتہیہ ان کے ذہن کے اندر تھا اس کو پہلے انہوں نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد کہ وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے گا، یہ جو پہچان بتائی تھی اس پر انہوں نے جو ہے یہ مثال دی کہ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ بتا مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے، اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے سچے مجذوب کی پہچان۔ اور پھر یہ انہوں نے دی، درمیان میں انہوں نے جو ان کے بارے میں ایک حکایت بیان کی کہ وہ ایسے آدمی تھے کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، وہ تھے مجذوب۔ آپ نے یہاں پر اپنی تفنن طبعی کا مظاہرہ کیا اور اس کو ایک خطاب کے انداز میں جیسے آپ عوام سے بالکل جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہوں، آپ نے ایسا طریقہ کہ ان سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، یہ کروایا جاتا ہے، ادھر وہ پاگل اور بے وقوف ہے۔ یہ آپ کے پاس ہے صحیح مسلم شریف 2 جلد صفحہ 329 کتاب الزہد میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ۔ میرے آقا نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے ایک بال بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری ان کی صورت یہ ہے کہ مدفوع بالابواب، اگر وہ تمہارے دروازوں پر آئے تم ان کو دھکے دے دو، دروازوں پر لوگ ان کا کھڑا ہونا قبول نہ کریں، لیکن ان کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے لوگ اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ پاک پر قسم اٹھا دیتے ہیں اللہ پاک ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف 2 جلد صفحہ 329۔ امام احمد رضا جو سیدی سہاگ علیہ رحمت کے بارے میں فرمایا وہ مجذوب تھے، شریعت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، ان کو نماز کا کہا گیا وہ نماز کی طرف چلے گئے، آگے ان سے یہ شتہیہ اور کیوں وہ مجذوب تھے اور اس شہر کے مشہور مجازین میں سے تھے۔ جو شخص مجذوب ہے عقل اس سے ظاہر ہو چکی ہے، میرے آقا نبی کے پاک علیہ السلام کا بھی یہی ارشاد گرامی کا اختاب شدت فرح ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک آپ نے فتاوی رضویہ کی بات کی ہے، آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ امام احمد رضا کے سارے ارشادات کا پیچھے سبب کیا چیز بنی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ کے امام اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے یک روزہ، یہ فارسی زبان کے اندر اصل میرے پاس ہاتھ میں موجود ہے۔ مسئلہ امکان کی پر انہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی جس کے اندر صفحہ نمبر 17 پر
انہوں نے باقاعدہ طور پر جھوٹ کی تعریف کی پہلے. اقولو اگر مراد از محال ممتنع ذاتی کہ تحت قدرت الہیہ داخل نیز بس لا مسلم ہو کہ کس پہ مذکور محال پہ معنی مذکور باشد چے مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ للواقع و القاء عام پر ملائکہ و انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیز و الا لازم آیت کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشد. انہوں نے کہا کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن اور حقیقت کیا ہوتی ہے کہ قضیہ غیر مطابقہ للواقع کو مخاطب کے اوپر القاء کر دینا, اس پر ڈال دینا کہ ایک بات واقع کے مطابق ہی نہیں, ہوا کچھ کہنا کچھ, ہوا نہ تھا لیکن کہنا کہ یہ ہوا. انہوں نے کہا اللہ پاک یہ کام کر سکتا ہے, یہ کام ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے یہ ہوا ہے, یعنی جھوٹ بول سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں شاہ صاحب مسئلہ امکان کذب. انہوں نے کہا اگر اللہ پاک اس قضیہ غیر مطابقہ للواقع کے مخاطب پر القاء کرنے پر قادر نہیں تو بندہ تو اس پر قادر ہے. شاہ صاحب نے کہا وہ انبیاء پر بھی یہ القاء کر سکتا ہے ایسے قضیہ غیر مطابقہ للواقع کا, وہ ملائکہ پر بھی کر سکتا ہے. جب انبیاء اولیاء آگے اس کو نقل کریں گے وہ جھوٹ نہیں بنے گا. قرآن پھر غیر مطابقہ جب امکان کے اندر یہ بات آ گئی تو پھر عیسائیوں نے ٹھیک کہا, میں آپ کو اس پر ساری چیزیں واضح کر سکتا ہوں. اچھا اب شاہ صاحب کی بلا گزاری یہ ہے کہ جب آپ کے امام صاحب نے امکان کذب کو تسلیم کیا, اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے, ورنہ پھر بندے کی قدرت اللہ پاک سے ازید ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی. حالانکہ آپ کے امام صاحب آپ کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں, ہم حدیث سے دلیل لیتے ہیں. کیا سورہ صافات آیت نمبر 96 میں اللہ پاک کا فرمان آپ کے امام صاحب کو نہیں نظر آیا, شاہ اسماعیل دہلوی کو؟ قرآن پاک فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. جب سارے عمل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, پھر بندہ جب اس کام کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے, اس کی قدرت اللہ کی قدرت سے زائد وہ کس طرح سکتی تھی؟ قرآن سے دامن چھڑایا, گمراہی کا کلمہ یہاں لکھا, اور پھر اسی آپ جیسے ایک مقلد جو آپ کہتے ہیں غیر مقلد ہے, آپ جیسا ایک مقلد جو ہے وہ مولانا اسماعیل شاہ صاحب کو ایک اور میسر آ گیا جس نے یہ کتاب لکھی, یہ دیکھیے میری جانب, یہ آپ اس کا عکس لے لی, الجود المقل فی تنزیہ المعز والموعظ. یہ آپ امام صاحب کے ایک اور مقلد ہیں آپ کی طرح, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. محمود الحسن دیوبندی ثناء اللہ نصری کے استاد صاحب, انہوں نے مقدمہ ہفتہ کے اندر صفحہ نمبر 41 پر الجود المقل میں یہ کہا امر ہفتم یہ ہے کہ صدور کبائر اور قدرت الکبائر, زمین و آسمان کا فرق. امر فرق کو اہل سنت پر نسبت ذات خالق الکائنات محال کہا جاتا ہے. تمہرے دو مسلمات میں سے سب جانتے ہیں کہ ذات تعالی شان سے افعال کبیحہ کے صدور کی نوبت, لیکن افعال کبیحہ کو مثل دیگر ممکنات ذاتیہ مقدور باری جملہ علیہ تسلیم کرتے ہیں. اعلی حق سے مراد ان کے شاہ اسماعیل اور ان کے متبعین تھے, ورنہ پہلے والے تو سارے اس کی تردید کرتے چلے آئے. جملہ کباہ ہے, اب مجھے بتائیے ان کباہ کے اندر شادی کرنا نہیں ہے اللہ کے لیے؟ جب جملہ کباہ تسلیم کر لیے, اور پھر آپ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضیہ شریف کی 6 جلد موجود ہے, یہ دیکھیں, یہ میں اعلیٰ حضرت نے کیوں یہ کلام فرمایا تھا. یہ تذکرۃ الخلیل کتب خانہ اشاعت العلم محلہ مفتی سہارنپور, یہ محمود الحسن صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ چوری, جب میں آپ کو عرض کروں گا نا, میں آپ گفتگو پوری سنیں, اعلیٰ حضرت کے جیسے آپ فرماتے تھے شاہ اسماعیل صاحب کے سخت خطوں کا سبب اس دور کا شرک تھا, بالکل اسی طریقے سے دیوبندی علماء سبب بنے تھے کلمات کا. آپ سنیں تذکرۃ الخلیل, آپ سنیں اعلیٰ حضرت نے وہ کلمات کیوں لکھے تھے. تذکرۃ الخلیل صفحہ 146 پر لکھا محمود الحسن دیوبندی نے کہ چوری, شراب خوری, جہل, ظلم سے معاوضہ بھی کم فہمی سے ناشی ہے. سمجھ کے, کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام تصویر کے نزدیک خدا کی قدرت کا بندہ زائد ہونا اور خدا مقدور بندہ کے مقدورات سے زائد ہونا. گزارش یہ ہے, اب جب انہوں نے کہا کہ چوری کرنا اللہ کے لیے ممکن, زنا کرنا اللہ کے لیے ممکن, شراب خونی اللہ کے لیے ممکن, یہ سارے جمی کبائر اللہ کے لیے ممکن, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمارا خدا پاک ہے ان ساری کی ساری چیزوں سے, اور تمہارا خدا وہ ہے جو جمع بھی کر سکتا ہے, چوری بھی کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے معارضہ کر کے گفتگو تعریضاً فرمائی تھی, نہ کہ امام احمد رضا کا یہ مسئلہ. اگر آپ اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے, یہ فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد ہے, صفحہ نمبر 212, اس کے اوپر امام احمد رضا نے یہ سبحان الصبور عن عیب کذب مطبوع, اس کے بعد دامان سبحان ایک اور رسالہ لکھا. یہ 6 کتابیں امام احمد رضا کی. آج کل علماء دیوبند اور امام آپ کے اسماعیل دہلوی کے جتنے آپ غیر مقلدین مقلد ہیں, حقیقت میں آپ امام محمد رضا کی سبحان الصبور کا جواب لکھ کر یہ قرض کیوں نہیں چکا دیتے؟ 1246 ہجری میں اس کا وصال ہوا تھا, آج 1425 سنے ہجری جا رہے ہیں. سبحان الصبور عن عیب کذب مطبوع, یہ لگی ہوئی 6 جلد کے اندر صفحہ 212 اس سے آگے تک جا رہی ہے. آپ اس کا جواب کیوں نہیں لکھتے تھے, کیوں نہیں رد کرتے تھے؟ یہ 1246 سے لے کر آج تک آپ لوگوں
لوگوں کے اوپر قرض آ رہے ہیں. گزارش یہ ہے جب آپ لوگوں کے امام کے مقلدین دوسرا گروہ جو دیوبندی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جمیع قبائح کا صدور ممکن مان لیا تھا تو اللہ پاک چوری زنا وغیرہ پھر امام اہل سنت نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک کے بارے میں آپ یقین کیا ہم ایسے خدا کو اپنا خدا نہیں مانتے, ہمارا خدا وہ ہے جس میں یہ پاکیزگی ہے, یہ شان ہے, یہ عظمت ہے, تمہارا خدا یہ جو ہے. شاہ صاحب قبلہ میں بار بار پھر کوئی مطالبہ کروں گا, آپ نے ان 2 شعروں کا حوالہ نہیں دیا ہے. اسی طریقے سے جو عقیدہ تقویت الایمان میں آئے تھے سبا 18 کی عبارت, اب تک نہ قرآن پاک کی کوئی آیت آپ نے پیش فرمائی, نہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی حدیث, نہ صحابی رضی اللہ عنہ کا کوئی آپ نے اس پر قول پیش فرمایا. اسی طریقے سے آپ نے حدیث کی عبارت کا میں نے سوال کیا تھا وہ آپ نے نہیں پڑھی ہے, اور بار بار میرے سوالات آپ کے اوپر وارد ہو رہے ہیں, آپ ان کے جوابات ارشاد نہیں فرما رہے ہیں. مرفوع القلم جو حدیث پاک اس کے متعلق میں نے عرض کی تھی روح القلم عن ثلاثہ, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. وحدت الوجود کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا جس میں باقاعدہ ہی کہ اس ہستی کو جن کو تم محمد کہتے ہو ہم اس کو خدا کہتے ہیں, اس کو انہوں نے کہا یہ قاضی عین الخدا حمدانی کا شتیہ ہے, یہ شتیہ نقل کیا شیخ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو آپ بھی امام الہند اور امام المحدثین تسلیم کرتے ہیں, اور یہ سارے آپ کے علماء وہ بار بار وحدت الوجود کے مسئلے میں ان کو شتیحات قرار دے رہے ہیں, ان سے فتووں سے بچ رہے ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں نہ آپ اپنے علماء کا کوئی خصوص جہاں تک میں عرض کروں گا کہ شیخ ابن عربی کو آپ نے فرمایا وہ فرعون کی مثل ہے, آپ کے علماء ایسا نہیں کہتے, میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ اہل سنت و جماعت شیخ عربی کے بارے میں محتاط کیوں ہیں, یہ دیکھ لیجئے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310 ارشاد فرماتے ہیں کہ انصافاً متعدد کثیر واقع قلمی نسخے موجود ہونا بے ثبوت تواتر کو بس نہیں, جب تک ثابت رہو کہ یہ نسخے جدا جدا اصل مصنف سے نقل کیے گئے. آگے فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ کے تمام مصری نسخہ محرفہ سے منقول ہوئے اور اسی کی نقلیں مصر میں چھپیں اور اب وہ گھر گھر موجود ہیں. حالانکہ تواتر درکنار ایک سلسلہ سیاح احاد سے بھی ثبوت نہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا سلسلہ احاد سے بھی ثبوت نہیں. جب قطعیت کے ساتھ انکار کا ثبوت ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ بات ہے غلط ہے, تحریف کر دی گئی, لیکن فتویٰ نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ قطعیت سے ثابت نہیں. جی آپ کو کمرے میں موجود کافی لوگوں کے سامنے وارننگ دی جا چکی ہیں, اور باقی اب جو پیٹ ٹاک پہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں. ریلوی حضرات کو آپ کو بتایا جس طرح آپ پیچھے ہنستے ہیں یا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, دیکھیں ادھر بھی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک آپ نے کسی کو ہنستے ہوئے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے. آپ آرام سے بیٹھیں. یہ یہاں فضول آپ آرام سے اگلا گھنٹہ ٹائم ایسے ضائع ہوگا, ٹائم نہیں, یہ 40 منٹ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد جو 40 منٹ اہل سنت جماعت ریلوی عالم کو دیے جاتے ہیں, یعنی اس میں بھی کوئی 10 منٹ کی تقسیم ہوگی. ایک بندہ چڑھے آئے لوگ نہ دوں ٹرین سے چڑھے آتے بہاولپور سے بہاولپور تو لوگ نہ تو چڑھے آئے. اب لوگوں کے بعد میں آپ کو سنوں گا. اب گزارش ہے کہ اب اہل سنت جماعت ریلوی کی طرف سے اعتراض ہوگا کہ ریلوی اپنا الحدیث عالم گستاخ رسول علماء الحدیث اور الحدیث کا جواب دیں گے. اس گفتگو کا دورانیہ جو ہے وہ 40 منٹ ہوگا, پوری 10 منٹ کی تقسیم. اور میں بات 1 منٹ کے لے جائے تو ایک آدمی جڑا دو بنا سے بہاولپور کے درمیان جو ہے آپ نہ بولیں یار ایسے جو ہے شاید تو میں بھی بولوں. بہاولپور اور لودرا کے درمیان ایک چھوٹا سا اسٹاپ ہے آدمان, 1-2 منٹ کے لیے یعنی 1-2 منٹ کا فاصلہ ہے. لودرا سے جب وہ چڑھا لودرا سے جب چڑھا نا تو کہنے لگا تھوڑا سا ہو رہی ہے. میں نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید پہلے پارے سورہ البقرہ آیت نمبر 104 سے واضح طور پر عرض کیا تھا کہ وہ کلمہ جو اپنی جگہ پر صحیح ہے, بولنے والے بھی حضرات صحابہ کرام جیسی مبارک ہستی ہیں, لیکن اس ٹھیک کلمے کی وجہ سے غلط اور گستاخی والا معنی
نکال لیتے تھے اس کی مثل کلمہ بنا کر منافقین. اللہ پاک نے واضح طور پر حکم جاری کیا تم یہ صحیح کلمہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ بولو. لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہنا، انظرنا کہا کرو اور سن لو اچھے طریقے سے جو اس کے بعد بولے گا. للکافرین عذاب الیم. شاہ صاحب کی بلا میں پھر آپ کی توجہ ایک مرتبہ سب کے سامنے تقویۃ الایمان 18 کی اس عبارت کی طرف مبذول کرواؤں گا کہ جس کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے واضح طور پر 2 تقابل کا ذکر کیا تھا اور ایک تقابل خلق کا مخلوق، خلق کا خالق کے ساتھ تھا اور دوسرا تقابل خلق کا جمال کے ساتھ تھا. اور یہ عبارت آپ فرما رہے تھے کہ سیاق و سباق سے ہٹائی گئی ہے، پھر سیاق و سباق سے بھی آپ نے پڑھ دی، لیکن افسوس کہ کسی قسم کا معنی جو ہے وہ آپ واضح نہ فرما سکے. میرا پہلا سوال آپ پر یہ وارد ہے، آپ جب بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے جملہ عقائد اور نظریات وہ کتاب و سنت میں سے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی آیت اسی کے مطابق کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ مسئلہ یہ بھی صاف ہو جائے گا. آپ کیوں نہیں اس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یا صحابی رضی اللہ عنہ کا موقوف کو یا کسی بھی تابعی کا منقول جو مکتوب قول ہے وہ کیوں نہیں پیش کر دیتے کہ متقدمین کے یہ اندر عقائد تھے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، شاہ اسماعیل سے پہلے کسی بھی آپ عالم ربانی سے جو ہے وہ یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی توحید کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام کس طریقے سے بیان کیا ہو. آپ کہتے ہیں لوگ شرک کرتے تھے، شرک لوگ کریں اور توحید کو بچایا جائے گا اور ان سے شرک کو ہٹایا جائے گا. انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کر کے اللہ پاک کی محبوبین اور مقربین کی گستاخی کرتے ہیں. سارے ججز دیکھ رہے ہیں، سامعین ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہزاروں لوگ نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار جو دلائل دیتے ہیں قرآن پاک میں سے یا حدیث میں سے وہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، جبکہ یہ چیز اختلافیہ نہیں ہے. اللہ پاک کے مقابلے میں کون آج تک نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو لایا ہے؟ اللہ پاک کے مقابلے میں کون لے کر آیا ہے؟ واضح طور پر یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کے آگے جبار سے ذلیل ہے، ذرہ ناچیز سے بھی حقیر ہے، کم تر ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ایک مقام ہے انہوں نے بتا دیا جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار ہوتا ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا جی کہ آپ نے میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا تھو. شاہ صاحب کی بلا اچھے طریقے سے سارے جان رہے ہیں کہ یہ مثال مجھ پر صادق آتی ہے یا آپ پر صادق آتی ہے، اس لیے کہ آپ پچھلی عبارت کی تو بات کرتے ہیں جس کے بارے میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ خلق کا خالق کے ساتھ تقابل یہاں مقصود ہی نہیں ہے، اس پر ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے. آپ پھر اسی پر دلائل وارد کر دیتے ہیں. یہ تحصیل حاصل سے آپ کام لے رہے ہیں، نہیں ہے یہ جائز مناظرے کے اندر. آپ اصول مناظرہ سے واقف ہوں گے. جب ہمارا اعتراض اس حصے پر ہے ہی نہیں، ہمارا اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے جمار سے بھی ذلیل ہے. مانا یہ اردو میں بالکل واضح کہ جمار اتنا ذلیل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنے ذلیل یہ بڑی اور چھوٹی مخلوقات ہیں. سب سے زیادہ جو ہے یہ تقویۃ الایمان صفحہ 18 پر یہ پہلے کالم پر جو ہے یہ سارا سلسلہ موجود ہے. صفحہ نمبر 115 آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، صفحہ 115 پر آپ نے فرمایا تھا جی صحابی صاحب میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. اگر آپ مجھے پہلے یہ تقریر اسی صفحہ 115 سے مکمل کر رہے تھے مہربانی ہوگی آپ کی، پھر آپ اس سے جو بھی فرمانا چاہتے ہیں میں آپ کو کتاب ابھی پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا جی پوری عبارت نہیں پڑے گی. میں کہتا ہوں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا، ہر مجتہد اپنے تابعوں کا، ہر بزرگ اپنے مریدوں کا، ہر عالم اپنے شاگردوں کا، کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں. سو اس طرح سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام سارے جہان کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں سردار صرف اسی بات میں کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اس معنی میں سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ مرتبہ کتنا بڑا ہے جب وہ خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ کہ جتنا ایک رعایا کا ہوتا ہے اور ایک گاؤں کے چودھری کا ہوتا ہے. غیر چودھری اور پھر چودھریوں کا وہاں تقابل کرواتے ہیں. ہاں جی تو آپ یہ لیں کتاب پیش کریں شاہ صاحب، اور پہلے آپ ایسے دیکھ بھی چکے اسی طریقے سے شاہ صاحب اسی کو پڑھ کے سناؤں گا. میں یہ کتاب آپ نے رکھی تو اور یہ دیکھیں تقویۃ الایمان صفحہ 50 کے اوپر میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق یہ واضح طور پر کہا فائدہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہاں واضح انہوں نے یہ کلمہ آقا نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا میں بھی. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اس مسئلے کو یوں بیان فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. یہ ابو داؤد شریف پہلی جلد
کتاب الصلاۃ باب الجمعہ، سنن نسائی، اور اس کے اوپر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف دوسری جلد 276، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں لیلۃ المسریہ بھی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج کی شرف سے مشرف فرمایا گیا، مرتبہ بے قبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس ہوا، رہی تو ہوں میں نے خود اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھا تھا، قائمن وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، یصلی فی قبرہ ان الکثیب الاحمر، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ کے امام صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، سب سے پہلے تو آپ پر لازم ہے اس قرض کو چکائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ الفاظ دکھائیں جس میں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسرا مسلم شریف پہلی جلد 96 سے احادیث معراج شروع ہو رہی ہیں، پہلی جلد مسلم شریف میں صحیح سند سے حدیث پاک ہے، جبریل امین علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور قدمنی مجھے آگے کیا اور ثم اممتہم میں نے انبیاء کرام کو امامت کرائی، صلیت بہم میں نے ان کو جماعت کروائی۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جماعت کروانا شب معراج واضح فرمائے، مسجد اقصی شریف کے اندر مسلم کی احادیث پر موجود ہوں، اور آپ یہ فرمائیں کہ میں بھی ایک دن مٹی کے اندر مر کر ملنے والا ہوں۔ سب سے پہلے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک دکھائے، اور کیا آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ درست ہے۔ شاہ صاحب کی بلا پھر میرا آپ کے اوپر پہلے جی امام بہقی علیہ رحمت کی روایت ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش فرمائی ہے، رأیت میں نے خود دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز فرما رہے ہیں۔ اس کا آپ حدیث ہونا بھی ثابت فرمائیں، اور دوسرا یہ کیا یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ میں نے آپ کو یہ حدیث گھڑی، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا کیا فرمان گرامی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اسی طریقے سے میں نے آپ پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ شاہ اسماعیل صاحب نے گھڑی یہ حدیث، بالکل آپ لگائیے ان کے بارے میں فتویٰ، شرائط میں بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ اور شاہ صاحب کی بلا آپ اپنے عقیدے کو کتاب و سنت سے معید نہیں، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، کیا وہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں پر حدیث ہے یا اس کی تشریح؟ آپ ارشاد، تو آپ ایسا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ دکھا دیں، جی آپ حدیث پاک کے الفاظ دکھا دیں۔ میرا آپ کے اوپر سوال ہے، وہ اسی طریقے سے حدیث پاک سے جو ہے ان کو معید کریں اور ان کو ثابت کریں۔ صفحہ نمبر 36 کے اوپر آپ کے امام اسماعیل دہلوی صاحب نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام، آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی چمار کے اوپر پڑا جاتا ہے وہاں اشرف المخلوقات، اور ذرا دیکھیں شاہ صاحب آپ کا نام اس روح کے طریقے سے لیا جائے، آپ کا کوئی شاگرد اس طریقے سے آپ کا نام لے، اٹھائیے سوا 36 کا نمبر 2 لکھتے ہیں یہ آپ کے امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نام کا کوئی شخص وہاں مالک اور مختار نہیں، جو ان کاموں کا مختار ہے اس کا نام اللہ ہے، محمد یا علی نہیں، اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ آپ اٹھائیے بخاری شریف کی دوسری جلد 962 963 کتاب الرکعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی، اللہ پاک کے ارشاد فرماتا ہے اذا احببتہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اس کو یہ مقام دیتا ہوں، ما تردد فی شیء وکنت فاعلہ، مجھے تردد نہیں لاحق ہوتا جو میں کام کرنا چاہتا ہوں، تردد النفس المومن، جس مومن بندے سے میں محبت کرتا ہوں اس کی جب موت کا وقت آتا ہے وہو یکرہ الموت، اور وہ موت کو پسند نہ کر رہا ہو نہ کر رہا ہو مساعد ہو۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں کو اختیارات حدیث بخاری بتاتی ہے، آپ کہتے ہیں جس کا نام محمد علی ہے اس کو کوئی اختیار نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا، حضرت کے لفظ نہیں لکھے، درود پاک کے کلمات نہیں لکھے، سیدھا نبی پاک کا ذکر مبارک کیا، حضرت کا لفظ ادب کے کوئی کلمات، کوئی وہاں پر جو ہے رضی اللہ عنہ کے کلمات قطعی طور پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیے ہیں جو آپ کی گئے جناب والا۔ ابھی آپ چور چور کہہ رہے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے واقعی چور ہے، تو شاہ اسماعیل شہید نے تو پہلے ہی بیان کر دیا اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حوالہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ اگر کہے تو اینک بھیج دوں آپ کے لیے۔
اگر آپ کو بغیر اینک کے وہ حوالہ نظر نہیں آ رہا تو کہو اینک بھیج دوں آپ کے لیے جس میں درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب آپ نے بھیجی ہے جناب اس کے صفحہ نمبر 116 پر فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. یہ الصلاۃ والسلام پیغمبر پر جس نے بھیجا شاہ اسماعیل شہید نے. میں آج کچھ آپ کی چوری پکڑی بیٹھا ہوں ویسے بتاؤں گا تھوڑی دیر میں, لیکن پہلے جو میں بتلانا چاہتا تھا وہی بات کہ ایک آدمی چڑھا لودرا سے, راستے میں آدم وان کا اسٹیشن ہے, آگے ہے بہاولپور. 2 منٹ کے بعد گاڑی آدم وان کے اسٹیشن پر پہنچ گئی تو ٹی ٹی آیا کہنے کا اترو, آدم وان آ گیا. آدم ہونے تو چس آئی ہے تو ہونے آدم وان ہی آ گئے. ابھی تو مناظرے کی چس آئی ہے وہ ابھی ادھر ٹائم نہیں ختم ہو گیا. تو مسئلہ اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ 40 منٹ ختم ہو گئے کہ نہیں. ہاں 2 پٹھان لڑ رہے تھے, سنو 2 پٹھان لڑ رہے تھے کہ دزمان ڈوڑے تھے. ایک پنجابی کہنے لگا میری روٹی ہے, آپس میں لڑ رہے تھے اور بات دونوں کی مشترکہ تھی. کسی نے عقل مند آدمی نے آ کر کہا جو پشتو اور پنجابی جانتا تھا کہ تمہاری دونوں کی باتوں کا معنی تو ایک ہے. میں نے حضرت صاحب جو ہم زور لگا رہے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ مسلک اہل حدیث ہے ہی نہیں, یہ غلطی ہے. یہ شاہ اسماعیل کی یہ الفاظ ادا کرنا غلطی ہے, یہ گستاخی نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا اور آپ کو شاید یاد نہیں رہا, اس لیے یہ مسلک اہل حدیث ہے ہی نہیں. آپ زور لگا لگا کر تھک گئے ہیں, اب معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے اس بات کی. آپ کی چوری میں نے پکڑ لی دوسرے مسئلے میں. آپ نے کہا کہ جی اللہ کے نبی جو ہے وہ قبر میں زندہ ہے اور دلیل پیش کی کہ مسلم میں روایت آئی ہے کہ وہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ معجزہ ہے, اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کا دیکھنا یہ معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کروانا یہ معجزہ ہے. یہ روایات معجزے کی اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. حضرت صاحب آپ نے جو روایت پیش کی میں ابھی اس کا حال بتلاتا ہوں. جو کتاب آپ نے بھیجی میں نے اس کی بھی چوری پکڑ لی. یہ کتاب آپ نے بھیجی تھی, یہ کتاب اس کی بھی چوری میں نے پکڑ لی. اسی کتاب کے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے مولانا کی مراد مٹی میں ملنے سے قبر میں دفن ہونا ہے جو آپ پی گئے شیر مادر سمجھ کے. مولانا کی مراد مٹی میں ملنے سے کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں گا, قبر میں دفن ہونا ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ کا جسم خود مٹی ہو جائے گا, بلکہ احادیث میں ہے کہ انبیاء کے جسم پر انبیاء کے جسم مٹی پر حرام ہے. مولانا کا مقصد بھی بیان کر دیا, کتاب بھی آپ نے بھیجی, کتاب بھی آپ نے بھیجی, علماء نے بیان کیا. علماء کو حق ہے, علماء کو حق ہے اپنی کتاب کے مفہوم کو بیان کرنے کا. یہ انہوں نے ہی شرح کی, انہوں نے ہی لکھ دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مل کر مٹی میں مٹی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ حدیث میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا, اس لیے مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہوتے. مسئلہ ہمارا ثابت ہوا کہ ہمارا حدیث پر ایمان ہے. ان کی بات کا مقصد اس کتاب والے نے ہی بیان کر دیا جو میں آپ کو واپس دے رہا ہوں. لے لیجیے شوق خاموش. جناب جو آپ کی دوسری کتاب تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ چمار والی بات, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے وہ ایک بات کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پورا فکرہ یہ ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. اللہ کی شان کے آگے والی بات نظر نہیں آتی, چمار والی نظر آ جاتی ہے آپ کو. یہ مقابلہ ہے اللہ کا اور نبی کا, یہ مقابلہ خالق اور مخلوق کا ہے جس کا آپ تفاوت بتلا رہے ہیں. ورنہ شاہ اسماعیل شہید کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاں کے سردار ہیں, سارے جہاں کا سردار مانتے ہیں شاہ اسماعیل شہید, اور اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے, چمار جیسا نہیں. اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے, وہ اشرف المخلوقات ہیں. اور یہ سارا کچھ پی گئے مولوی صاحب آپ, ابھی تو چائے پی تھی اور بسکٹ بھی کھائے تھے. لیکن جناب شاہ اسماعیل شہید کی اگر بات کا یہ معنی بھی نہ لیا جائے جو علماء نے بیان کیا ہے, تو اللہ کہتا ہے کلو شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ کے سوا. ہر چیز کو فنا ہے, بقا میرے رب کو ہے. وہ یہاں پھر عقیدہ توحید آ گیا
وہ عقیدہ توحید بتلانا چاہتے تھے جو آپ سیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مولانا آپ نے بھی نظریہ بیان کیا کہ قبر میں جو ہے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، آپ کا صرف یہ نظریہ نہیں، مجھے بتانے تھے نظریہ آپ کا یہ لیں ملفوظات اعلیٰ حضرت کی، کرو اس کی فوٹو کافی اچھی طرح، اور دو یہ صفحہ نمبر 251 اس کی بھی فوٹو کافی اچھی طرح کر لو تاکہ سننے والے بھی سنیں اور دیکھنے والے بھی دیکھیں اور پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں۔ حضرت جی یہ عقیدہ آپ کا یہ ہے اصل احمد رضا خان صاحب کا، تو اس عقیدے کو بیان کیجئے، لیجئے یہ کتاب میں آپ کو پیش کرتا ہوں، واپس کرنا ہے تحفہ نہیں ہے۔ اپنے اصل عقیدے کو چھپا کر لوگوں کو یہ کہنا کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا، تو وہ آپ نے اپنا عقیدہ آدھا پڑھا، لا تقربوا الصلاۃ کی عادت ابھی نہیں گئی۔ میں نے تو آپ کو کئی مرتبہ منع کیا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، عادت پوری عبادت کریں۔ آپ نے پھر وہ عقیدہ شاہ اسماعیل کی کتاب سے بیان کیا جو مسلک اہل حدیث کا نہیں تھا۔ مسلک اہل حدیث والے حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر میں آپ کا جسم مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہوا، اور شاہ اسماعیل شہید کی اس عبارت کا معنی بھی وہی ہے کہ جو ان کے شرح کرنے والوں نے بیان کیا کہ اس سے مراد ملنا تھا۔ اور اگر آپ مصر ہیں اسی بات پر کہ شاہ اسماعیل نے یہ کیوں کہا، تو قرآن مجید کی چند آیات ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ، ایک ہے چہرہ ذات میرے رب کی، باقی سب کو فنا ہے۔ الا کل شیء ہالک، ہر چیز کو ہلاکت ہے، جو بقا ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے۔ لہذا آپ کا عقیدہ یہ نہیں، آپ کا عقیدہ وہ دوسرا تھا جو آپ نے آدھا چھپایا، ہم پر آپ نے پھر الزام لگا دیا پہلے جیسے لگایا تھا۔ ہمارا عقیدہ مسلک اہل حدیث والے کا وہ نہیں جو سختی الفاظ کی انہوں نے بیان کی ہے، ہم نے بھی کہا کہ وہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ اسماعیل نے بھی اللہ کے نبی کو اشرف المخلوقات مانا، شاہ اسماعیل نے بھی سردار مانا، سارے جہان کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام مانا۔ اسی طرح دوسرا مسلک جو بیان کیا کہ وہ مل کر مٹی میں مٹی ہو گئے، زور پھر آپ لگا لیتا زمان ہو رہے تھے، یہ میری روٹی ہے، بات نہیں نکلے گی، یہ ہمارا مسلک ہے کہ زور لگا لیں تھک لیں۔ آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ مسلک اہل حدیث کے وہ مسائل بیان کریں جن کو مسلک اہل حدیث والے مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ شرح میں لکھتے ہیں کہ مولانا کے کہنے کا معنی بھی یہ تھا کہ قبر میں جانا ہے مراد، اس سے مراد مل کر مٹی میں مٹی نہیں ہونا۔ آپ ویسے ہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں اور پھر اپنا مسلک چھپاتے ہیں کہ قبر میں جا کر انبیاء عورتیں پیش کی جاتی ہیں اور شباشی کی جاتی ہے۔ تو حضرت صاحب اپنا مسلک پھر پورا پڑھیں، لا تقربوا الصلاۃ والی بات نہ کریں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، بعض کو چھوڑنا، تحریف کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایسی بات کہنا جیسے یہودیوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا کتاب پر اور چھپا لی تھی وہ آیات۔ آپ ایسا نہ کریں، بات پر ایک پوری انشاءاللہ جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے مجھے بھیجیں، میں آپ کی قطر بیوٹ بتلاؤں گا، کہاں سے پڑھا کہاں سے چھوڑا، معنی کیا ہے اس سے وہ بھی بتا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کتاب بھیج دی جائے تو میں انشاءاللہ جو حوالہ میں پڑھتا ہوں وہ پورا پڑھتا ہوں، لیکن آپ جو پڑھتے ہیں وہ ادھورا پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ حوالہ کیونکہ گزر گیا اس لیے اس پر بات نہیں ہو سکتی، آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی، میں نے آپ کو ڈان کیا تھا کہ یہ بات گزر گئی ہے جو والی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ شاہ صاحب یہ آپ بار بار جو ہے ایک فاضل گرامی قدر ہو کر بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ چوری کی، حوالے کی چوری کی، حوالے کی چوری کی، گزارش اتنا سارا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیر مادر سمجھ کر۔ یہ آپ کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اردو ایڈیشن بھی الدرر البہیہ کا اور عربی ایڈیشن بھی واضح طور پر، عربی ایڈیشن کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 18 ہے، وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ لِتَجْوِيزِ النَّظْرِ۔
چاہے داڑھی والا ہو وہ بڑا بھی جو ہے وہ دودھ پی سکتا ہے اس عورت کا. یہ آپ کا مسلک ہے, یہ ہمارا مسلک نہیں. اس لیے بار بار آپ کو یہ شیر مادر سمجھ کر پی جانا, بار بار ایک سنجیدہ گفتگو کے اندر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے, کیونکہ آپ اپنے مسئلے کو واضح فرما رہے ہیں. جہاں تک آپ یہ فرماتے ہیں یہ چوری کی, چوری شاہ صاحب یہ آپ نے عبارت کیوں ادھوری پڑی ہے ملفوظات صفحہ 251 سے؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ تو یہودیوں والی بات ہے. جب وہ کوئی تو وہ کہتے ہیں جی نانو نحنو ابناؤہ و احباؤہ, ہم اس کے محبوب ہیں, حبیب ہیں, اس کے بیٹے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی سلطان اور دلیل نازل فرمائی ہوئی ہے کہ آپ جو دل کرے ہضم کرتے چلے جائیں؟ حالانکہ وہاں پر آپ نے انتہائی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف کام کیا ہے. ہم شاہ اسماعیل دہلوی کی باتیں پیش کر رہے ہیں, ان کے شارحین کی نہیں. تعویلیں تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن کیا گستاخی کے اندر تعویل کیوں نہیں کہتا شاہ اسماعیل دہلوی خود کہ میری مراد یہ ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے ایسا لفظ قرآن پاک فرماتا ہے ایسا ٹھیک لفظ بھی جو کسی اور غلط معنی کا سبب بن رہا ہوگا وہ بھی کفر ہوگا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہ سارا کچھ اب شارحین آپ لوگوں نے بعد میں فٹ نوٹ لکھ دیے. آپ جب اس کو بار بار غلطی, بہت بڑی سخت غلطی تسلیم کرتے ہیں تو پھر شرائط کے مطابق اس پر فتویٰ لگائیں کہ جن آپ کہتے ہیں اہل حدیث کا مسلک نہیں. جب مسلک نہیں ہے اہل حدیث کا تو اس عبارت کے اوپر جو شرعی حکم ہے وہ آپ لگائیں اور اس کو لکھ کر دیں آج ہم سب کے سامنے. اور یہ ہماری آپ کے اوپر جو ہے یہ ایک واضح چیز اور شرائط کے مطابق شرائط سے نکل کر نہیں ہے. آپ اس پر فتویٰ لگائیں گے. جن آپ کے اہل حدیث غیر مقلدین نے اس کتاب کو درست قرار دیا, اہل ایمان اس کو قرار دیا, اس سے انحراف کو اہل کفر قرار دیا, آپ ان کے بارے میں بھی جتنے حوالے ہم نے دیے سب کے بارے میں بھی ہمارے سامنے شرعی حکم واضح کریں گے. اور یہ آپ پر میں بار بار دوہرا رہا ہوں لیکن آپ نہیں جواب دے رہے. یہ ایک ہمارا ادھار ہے آپ پر. میں نے کہا تقویت الایمان کی عبارت کو آپ قرآن پاک کی نص سے ثابت کریں, نبی علیہ السلام کے حدیث سے. یہ دوسرا ادھار ہے آپ پر. 2 شعر آپ پر ہمارا تیسرا قرض ہے وہ بھی تک آپ نہیں دکھا سکے والا. اور یہ تیسری چیز حدیث پاک نہیں آئی آپ کی جانب سے. 4 قرض ہو گئے. ابھی 5ویں بات آپ بار بار چوری کی بات فرما رہے ہیں یا چوری کی بات آپ فرما رہے ہیں. یہ جو صفحہ 251 سے آپ نے عبارت لی, امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں, وہ ناقل ہے علامہ زرقانی محمد بن عبد الباقی سے. آپ ان کو امام احمد رضا کا عقیدہ کہہ رہے ہیں. کیا جتنی باتیں آپ نقل کرتے چلے جاتے ہیں وہ ساری آپ کا عقیدہ بنتی چلی جاتی ہیں؟ یہ آپ اپنی کتابوں میں جو دوسروں کی باتیں نقل کرتے ہیں وہ ساری آپ کی جو ہے عقیدہ ہوا کرتی ہیں؟ یا اہل سنت و جماعت نے مسئلہ حجاب کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر اس جزی کو شامل کیا؟ یہ ملفوظات تھے. ایک مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے سید محمد بن عبد الباقی زرقانی کی 6 جلد کے اندر یہ باقاعدہ حوالہ موجود ہے. اور کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو برے متحد ہیں. یہ زرقانی کا ایک تو بات وہ ناقل ہے, نہ کہ انہوں نے کہا یہ میرا عقیدہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں جی شب باشی, شب باشی کا جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں کیا ہر جگہ یہی معنی مراد ہوا کرتا ہے؟ اس کو لغت سے آپ معیت کریں اردو فارسی کے اندر. اور تیسرا بات میری آپ پر اسی حوالے سے یہ ہے کہ شب باشی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا. یہ دنیا میں نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی ہے یا قبر میں گستاخی ہے یا آخرت میں گستاخی ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا. پھر تو بڑے گستاخ آپ ہوں گے اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ گستاخی کر لیتے ہوں گے. انبیاء کرام علیہ السلام, مجھے بتائیے اس عبارت میں کوئی شب باشی کرتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے یا ازواج مطہرات کی گستاخی ہے؟ اگر وہ ایک مرتبہ محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی کا قول, حالانکہ امنفی لوگ ہیں, آپ نے بریلویوں کے جو ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں نقل کرنی تھی, مالکی علماء کی عبارت کے ناقل ہو کر آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں. اور مرکر مٹی کے تو یہ ویسے ہی خلاف ہے جو آپ نے یہاں عقیدہ لکھا 136 کے اوپر تقویت الایمان میں, ادھر وہ مرکر مٹی میں ہو گئے, ادھر آپ شباشی پر اس کو عقیدہ قرار دے رہے ہیں. تو گزارش شاہ صاحب اتنی ساری ہے. نمبر 1 تو یہ محض ناقل ہے. انہوں نے کہا امام احمد رضا نے اپنا عقیدہ لکھا کہ شباشی بھی کرتے ہیں, کیا ناقل ہو جانے کی وجہ سے اس کا عقیدہ بن جاتا ہے؟ اگلی گزارش یہ ہے کہ کیا اس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے یا ازواج مطہرات کی گستاخی ہے؟ اور کیا یہ مضمون آپ کی نظر میں نہیں ہے کہ میرے آخر میں یہ پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. میرے آخر میں یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم ان کی وہاں پر پرورش فرما رہے ہیں جنت کے اندر اکٹھے ہو کر عالم برزخ کے اندر. تو کیا وہ وہاں پر اکٹھے رہ رہے ہیں؟ یہ گستاخی ہو رہی ہے ان سب کے معاملے کے اندر. شاہ صاحب کی بلا انبیاء کرام علیہ السلام, میں بار بار آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں. لا یکادون جب کہوں حدیثہ کے بلی تعبیر آپ نہ بنے. شاہ صاحب کی بلا میں بار بار کہتا ہوں آپ خالق کا خالق کے ساتھ جو ہے وہ تقابل پیش کرتے ہیں, جس پر دلائل دیتے ہیں
آپ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ دلائل کیوں نہیں دے رہے؟ اگر قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں ایسا نظریہ دیا گیا ہے تو وہ آپ واضح فرمائیں۔ پھر ایک ذرہ ناچیز سے بھی وہ کم تر ہے، یہ کم تر جو ہے کیا یہ تفصیل کے لیے نہیں آتا اردو زبان کے اندر؟ کتاب اردو کے اندر موجود ہے، ذرہ ناچیز سے بھی، اور یہاں نص موجود ہے صفحہ 46 کے اوپر دوسرے کالم میں، سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر۔ جب انہوں نے ذرہ ناچیز سے بھی کم مانا تو اشرف المخلوقات زیادہ یہی کہیں گے نا کہ ان کی عبارت میں تعارض ہے، جو عبارت میں ان کی کفریہ بنے گی اس پر کفر کا فتویٰ آپ کو جو ہے وہ جاری کرنا ہوگا۔ قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرمائے۔ اسی طریقے سے جہاں یہ اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی صفحہ 46 پر دوسرے کالم میں اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ گوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی ہمارے دہشت کے بے حواس ہو گئے۔ یہاں نبی علیہ السلام کی عظمت کو یاد کی جا رہی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی مذمت اور آپ کی شان کے خلاف کلمات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صراط مستقیم صفحہ نمبر 46 یہ فارسی کا نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کا کیا ہوا ترجمہ اور آپ لوگوں کے اداروں کا شائع کرتا ہمارے پاس موجود ہے صفحہ 46 کے اوپر، اور اردو ترجمہ صفحہ 169 پر۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا نماز میں خیال آ جائے وہ اپنی گائے بیل گدھے کے خیال کے اندر مستدرک ہو جانے سے اور ان کی طرف ہمت اور خیال کو لے جانے سے زیادہ برا ہے، یعنی نماز کے اندر گائے بیل گدھے کی طرف خیال کیا جائے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف جو ہے وہ خیال لگایا جائے۔ یہ سنیں صفحہ 136 137 پر یہ عبارت کہ زنا کے ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے میں جو درجے ہیں بعض سے بعض اوپر ہیں، زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے۔ ان کو ہر وقت کسی قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب حالت مآب ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستدرک ہونے سے برا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ بخاری پہلی جلد، کیا آپ نے کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ نہیں ملاحظہ کی ہیں؟ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں دوران نماز جب کہ نماز شروع ہو چکی ہے صحابہ کرام قبلے سے اپنے چہرے پھیر کر نبی پاک علیہ السلام کے دیدار میں مستدرک ہو جاتے ہیں۔ یہ چہرہ ایک انسان چہرہ پھیرنا ایک فعل ہے، لیکن جب تک دل کی توجہ نہیں ہوگی چہرہ پھر کیسے جائے گا ارادے کے بغیر؟ یاد رکھیں دلوں کی توجہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جانب ہو گئی، ان کے چہروں کے رخ دوران نماز میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جانب ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم معلوم کرتے تھے کہ رات کا ہونا فرماتے کہ ہم معلوم کرتے تھے کہ رات ظہر اور عصر کی نماز یہ کر لیں ہوتا ہے کیا کر رہے تھے آپ جبکہ میں نے تمہیں بتایا تھا؟ عرض کرتے کن تو اصلی یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہیں واضح فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پھر خود صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الانفال کی آیت طیبہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ نماز میں اگر سے حبیب رضی اللہ عنہ موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا بلاوا آ جائے، قرآن پاک کا حکم یہ نماز کو چھوڑ دو، استجیبوا فوراً میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب اگر دیر کرتے ہو یہ گناہ بن جائے گا۔ نماز اس وقت تک نماز رہتی ہے جب تک نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم برقرار ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کا بلاوا آ جائے اور کوئی نماز میں جاری رہے